بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت، توبہ اور توبہ کے کلمات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے معروف ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و رجوع کے لیے ایک عرصہ دراز تک روتے رہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کی گریہ و زاری کا حضرت آدم علیہ السلام کے رونے سے موازنہ کیا جائے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری کے برابر نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا مقام۔ بعض علماء کے نزدیک جنت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لرزش سے توبہ کر لی اور اسے وہیں قبول کر لیا گیا، اور زمین پر آپ علیہ السلام کی گریہ و زاری عاجزی اور انکساری کی بنا پر تھی۔ اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اور توبہ کے کلمات۔ ایک عرصہ دراز تک گریہ و زاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کچھ کلمات اعلان فرمائے، اور جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ اس حوالے سے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 تا 39۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے جنہیں قرآن کریم نے سورہ اعراف میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس ہستی سے زیادہ کسی کا مقام اور مرتبہ نہ ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے آدم، یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت
تمام اولاد تمہاری اولاد میں سب سے آخری امت ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی توبہ کی تھی، اور ان کی توبہ بھی قبول فرمائی گئی۔ البتہ قرآن کریم میں صرف حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر اس لیے ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھیں، اور جب متبوع کا ذکر کر لیا جاتا ہے تو تابع کا ذکر اس کے ضمن میں ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارے جانے کی حکمت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں ٹھہرنا مخصوص درخت سے نہ کھانے پر متعلق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ دونوں اس درخت سے کھائیں گے، تو یہ کام مبرر یعنی ہو کر ہی رہنا تھا، اور جو چیز مبرم پر معلق ہو تو وہ بھی مبرم ہوتی ہے، یعنی ہو کر ہی رہتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت سے نکالنا اور ان پر غضب فرمانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی عزت و شرف میں اضافے اور ان کے مرتبے کی بلندی کے لیے تھا، کیونکہ یہ دونوں جنت سے دنیا میں تنہا تشریف لائے، لیکن جب واپس جنت میں جائیں گے تو جنت کی طرف اپنی اولاد کی 120 صفوں کے ساتھ لوٹیں گے، اور ان صفوں میں داخل افراد کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی پھلوں اور صنعت کاری کی عطا کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں جنت کے پھل عطا فرمائے اور ہر چیز کی کاراگری سکھائی، تو تمہارے یہ دنیاوی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ دنیاوی پھل متغیر ہو جاتے ہیں لیکن جنت کے پھل متغیر نہیں ہوتے۔ نماز کی پابندی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اور مختلف افعال پر مشتمل خشوع و خضوع والی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم آپ علیہ السلام پر ہی نازل ہوا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف النہار زوال کے بعد نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی کہ اس میں کیا حکمت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھڑی میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور یہی وہ نماز ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پابندی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر اور طواف۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے اس بیت اللہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا کیا معاملہ تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس بیت کو آسمان سے نازل فرمایا۔ یہ کھوکھلے یاقوت سے بنا ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ میرا بیت ہے، تو تم اس کے گرد اسی طرح طواف کرنا اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے فرشتوں کو عرش کے گرد طواف کرتے اور نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس بیت کے ساتھ فرشتے بھی اترے اور انہوں نے پتھر سے اس کی بنیادیں بلند کیں، پھر ان بنیادوں پر اس بیت کو رکھ دیا گیا
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق فرمایا تو اس بیت کو اٹھا لیا گیا اور اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی جگہ ایک بالشت یا اس سے زیادہ تھی۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس کا حج کیا کرتے تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا۔ ایک مقام پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال کیا اور عرض کیا، اے آدم علیہ السلام، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیت اللہ شریف کا حج کیا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ بے شک آپ سے پہلے صرف فرشتوں نے اس کا حج کیا تھا۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں مکہ کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا تو زمین کو ان کے لیے لپیٹ دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مقام بطحہ میں فرشتوں کی آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو خوش آمدید کہا اور عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ہم آپ کے حج کی نیکی کر کے منتظر تھے جب ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے اس بیت اللہ کا حج کیا۔ تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کے تمام احکام سکھا دیے۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو عرفات، مزدلفہ، منی اور جمرات کے مقام پر ٹھہرایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور غسل جنابت کے احکام نازل کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہند سے پیدل چل کر 40 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے عہد میثاق۔ روایات میں ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک ہونے والی اولاد سے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا عہد لیا اور انہیں اس کا گواہ بنایا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ تفسیر خازن میں ہے کہ ذریت نکالنا اسی ترتیب کے ساتھ ہوا جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیدا ہونا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور اولاد کی پشت سے ان کی اولاد، اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کی دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی تو سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے اپنے اوپر گواہی دی اور تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا اور اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں اور ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی علمی فضیلیت کا اقرار کر کے آپ کو سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام
کثیر الفضائل سے مشرف ہیں اور قرآن و حدیث میں آپ کا کثرت سے ذکر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں۔ ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے یعنی سانولے یا سفیدی سرخی سے محفوظ اور نرم و سخت اور خبیث و پاکیزہ شامل ہیں۔ ترمذی شریف میں یہ بیان ہے۔ خلیفہ کے بارے میں فرشتوں سے مشورہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ فرشتوں کی بارگاہ الہی میں عرض۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح عرض کی جیسے قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں یوں بیان فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا۔ فرشتوں کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی حکمت فرشتوں پر ظاہر نہیں کی تھی۔ ان میں انبیاء اور رسل علیہ السلام بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء صدقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء و عاملین بھی، اور اولیاء و کاملین بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی حکمت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ کو اس کی حاجت ہے کہ بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست اللہ تعالیٰ کے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے۔ لہٰذا انسانوں میں ہی سے رسولوں اور انبیاء کو خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین میں سے ایک مشت مٹی کی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی، پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ مٹی سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ تخلیق کے آدم کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ قرآن کریم کی سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصہ سے فرمائی،
سورہ مومنون آیت نمبر 12۔ قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے خوبی و حسن بخشا ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا، اور اس نے انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی یعنی غیر نامی مادہ سے کی۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 7۔ قرآن کریم کی سورہ صفات آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے پوچھئے کہ کیا یہ لوگ تخلیق کیے جانے سے زیادہ سخت اور مشکل ہیں، یا وہ چیزیں جنہیں ہم نے آسمانی کائنات میں تخلیق فرمایا؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبیعتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بدبودار ہو چکا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ رحمان آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے پیدا فرمایا۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ بھی بہت سی قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور روایات اور اقوال علماء کرام بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد کے احوال کا ذکر خیر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آغاز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں نے اسے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین سے نے کہا کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی ہے تو میں اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ تخلیق آدم کے لیے جمع کی گئی مٹی کی نوعیت اور اس کا اثر۔ پوری روئے زمین میں سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام و خواص مختلف ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں۔ ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے یعنی سانولے یا سفیدی سرخ سے مخلوط اور نرم و سخت اور خبیث و پاکیزہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کی حکمت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کے بجائے ایک ہی وقت میں یک بارگی آپ علیہ السلام کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنانے کا مقام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام میں نعمان میں رکھا گیا
اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس کی مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست مبارک سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ سورہ صاد آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے خود اپنے دست کرم اللہ سے بنایا تھا؟ کیا تم نے اس سے تکبر کیا؟ کیا یا تو بزم خویش بلند مرتبہ بنا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو پایا تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت نمبر 72 میں فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے۔ پھر جب میں نے اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور قد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد مبارک کی لمبائی 60 گز تقریباً 90 فٹ تھی۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے کے حوالے سے یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں علم، تصرف، سمع و بصر اور قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمایا۔ اور اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع سیدنا آدم علیہ السلام ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و حیبت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں وہ شکل دی۔ دوسرا اس طرح کے پہلے بچے ہوں، پھر جوان ہوں، پھر بوڑھے وغیرہ ہوں، یا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع سے ہی عالم، عارف، ہدایت یافتہ اور نیک تھے۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز تقریباً 90 فٹ ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم دیکھ کر ابلیس کا گمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک انہیں اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو خود پر قابو نہ رکھے گی۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے سے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے مذکورہ بالا اندازہ کیسے لگایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب و مسبب
میں ارتباط کا علم رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں پیٹ کی جگہ خالی دیکھی جسے بھرا جا سکتا تھا، یوں ہی جب یہ دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنا، اس کے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو ابھارنا اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے، تو ان اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ بھوک کے وقت اسے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے اور شہوت کے وقت نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی، اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی جانا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کے آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم مبارک کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی۔ ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضاء ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں دن بہت لگے، ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ یوم جمعہ کی حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یرحمکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو سلام اور ان کا جواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا، جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور کہا، السلام علیکم۔ ان سب نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا، تو عزم الہی سے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی تم پر رحمت ہو، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو، السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ چھینک آنے پر آدم علیہ السلام کا حمد الہی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق، تعلیم اور اس کے حکم سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بطور خاص اس لیے حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کو نئے طور پر وجود بخشا اور آپ علیہ السلام کو متناسب قد و قامت اور صحت و تندرستی کے ساتھ پیدا کیا۔ اس لیے روح پھونکنے جانے کے بعد آپ کو چھینک آئی، جو کہ مزاج کی درستی کی علامت ہے۔ اس فضل و احسان پر حضرت آدم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یرحم اللہ فرماتے میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ بندوں کے لیے تعلیم کے لیے دعائیہ کلمہ کی صورت میں بیان فرمایا، جیسے فاتحہ شریف میں ہمیں سیدھا راستے کی دعا کے الفاظ سکھائے اور یہاں سکھایا کہ اولاد آدم چھینک کے جواب میں کیا کہا کرے گی۔ دوم یہ کہ یہ فرمان خبر کے لیے ہے، یعنی اس میں خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حضرت آدم علیہ السلام پر رحمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا گیا۔ اس میں عاجزی اور ان کے ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل اور بیٹھے ہوئے مفضول ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا ورحمۃ اللہ کے الفاظ بڑھائے۔ اس میں یہ درس ہے کہ جواب سلام میں کچھ الفاظ زیادہ کرنا مستحب ہے۔ فرشتوں کے سامنے فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کا اظہار۔ تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کی مستحق تم ہی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ کہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوں جس پر اسے اختیار دیا گیا اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس واقعہ کو قرآن حکیم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں یوں بیان کیا گیا، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ فرشتوں کا اعتراف عجز۔ فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اسما عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے اور بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، جس کو قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 میں یوں بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اس قدر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اشیاء کے نام بتلانا اور فرشتوں کو تنبیہ۔ فرشتوں کے اعتراف عاجز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یوں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں ہے، اللہ فرماتا ہے اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ پر جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں و زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں یہ بات قابل وضاحت ہے کہ فرشتوں ابلیس نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ فرشتوں کو اشیاء کے ناموں کا علم نہ دینے کی حکمت۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ہی آپ علیہ السلام ان کے نام بتائے، اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی عطا فرما دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب ادا کرنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو پہلے تمام اشیاء
ان کے ناموں ان کی کیفیت کا علم عطا فرمایا گیا، اور فرشتوں کو چونکہ منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں چیزوں کے نام اور کیفیت کا علم نہ عطا کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ماخوذ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کی اصل بلکہ ہر کمال کی اصل عطا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے علوم کے ذریعے، جو کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے، صرف فرشتوں کو عاجز کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کے ذریعے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، اور یہی بات حق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو سجدے کی تاکید۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اس کی پیشگی خبر دینے کے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ تخلیق مکمل ہونے اور روح پھونکے جانے کے بعد فرشتے انہیں سجدہ کریں، جیسا کہ سورہ حجر میں آیت نمبر 28 اور 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ اور سیاہ بدبودار بجنے والے گارے سے ایک بشر پیکر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو مکمل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس کے پیکر بشرا کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ فرشتوں کا سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار و تکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے کے فوری بعد یا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سنتا رہا کہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابلیس کا یہ حال مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے تمہیں یعنی تمہاری اصل کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی یعنی تمہاری زندگی کی کیمیائی اور حیاتیاتی ابتدا اور ارتقاء کے مراحل کو آدم علیہ السلام کے وجود کی تشکیل تک مکمل کیا۔ پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ سورہ حجر میں آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اس پیکر بشرا کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہونے سے انکار کر دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں ہو گیا۔ ابلیس سے پوچھ گچھ۔ ابلیس کا اصل تعلق اگرچہ جنات سے تھا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کا ہی ایک فرد شمار ہوتا تھا، اس پر بھی فرشتوں کے احکام جاری ہوتے تھے اور اسے بھی سجدہ کرنے کا باقاعدہ حکم تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 12 میں صراحتاً سے فرمایا گیا کہ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا
اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ اس لیے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابلیس، تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے خاص اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا؟ کیا تو نے ابھی تکبر کیا یا تو پہلے ہی سے تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ سورہ ہجر آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد فرمایا، ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ ابلیس کا جواب۔ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ میں مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ ابلیس نے جواب دیا۔ ابلیس کے جواب سے متعلق سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ارشاد ہوا، ہے ابلیس، تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سن رسیدہ اور سیاہ بدبودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا۔ ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ نیز آگ کا مٹی سے برتر ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ کی صفات میں تیش، تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی کی صفات میں ٹھہراؤ، عاجزی اور صبر ہے۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ نیز مٹی امانت دار ہے، اور جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے اسے آگ فنا کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک بات اور یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس پر سجدہ کرنا لازم و واجب تھا، لیکن یہ اس کی حکامت و بدبختی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا سریعاً حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس سے نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔ ابلیس کا مردود ہونا۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس فرشتہ نہ تھا، تو پھر اسے سجدہ نہ کرنے پر مردود کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو ہی نہیں ابلیس کو بھی تھا، جیسا کہ اوپر آیت میں صراحتاً گزر چکی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے میں ابلیس نے کئی گناہوں کے ارتکاب کیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نبی کی توہین کی کہ انہیں اپنے سے کمتر قرار دیا۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف پر حسد کیا۔ نمبر 6، مقربین و صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھین گئی، اور اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ اور رجوع کی بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بیان کیا گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد ہوا، پس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، تو یہاں تکبر کرے، پس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔
سورہ حجر کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا تو یہاں سے نکل جا، پس بے شک تو مردود ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت پڑی رہے گی۔ ابلیس کی طرف سے مہلت کا مطالبہ اور انتقام کا اعلان۔